رسوله الكريم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيدي: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک انصار کے کچھ لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، دست سوال دراز کیا. فَأَعْطَاهُمْ، نبی علیہ السلام نے ان کو عطا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ثم سألوه فأعطاهم، پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے کچھ مانگا تو نبی علیہ السلام نے پھر عطا فرمایا. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا، جو مال تھا، وہ ختم ہو گیا. فقال لهم حين انفق كل شيء بيدي، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کے ساتھ جو کچھ پاس تھا سب کچھ خرچ کر دیا، تو پھر وہ مانگنے والوں سے کہا. مانگنے والوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما یکن عندی من خیر فلن ادخرہ عنکم، فرمایا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا ہو اور تمہیں عطا نہ کیا ہو. میرے پاس جو کچھ بھی تھا تم نے مانگا، میں نے تمہیں عطا کر دیا. لیکن میری یہ نصیحت پلے باندھ لینا، سنبھال کے رکھنا، اس پر عمل کرنا. کیا نصیحت کی؟ ان کو بھی نصیحت کی، اور چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قیامت تک ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو اس لیے وہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں. تو آپ بھی وہ نصیحتیں سماعت فرمائیں کہ حضور نے سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی ان کو کہ وَمَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو بھی سوال سے رکتا ہے، سوال نہیں کرتا، باوجود ضرورت مند ہونے کے بھی ہر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سوال سے بچا لیتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو امیر سمجھتے ہیں. ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، بعض تو بھکاری ہوتے ہیں، انہیں مانگنے کی عادت ہوتی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی ہر کسی کے آگے اپنا ہاتھ دست سوال دراز کرتے رہتے ہیں. لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے بھی ہوتے ہیں معاشرے میں، سفید پوش لوگ ہوتے ہیں کہ ناواقف لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو امیر لوگ ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، تم انہیں چہرے کی نشانیوں سے پہچان لوگے کہ وہ ضرورت مند ہیں. لیکن لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے وہ چمٹ کر مانگتے نہیں. یہ نہیں کہ ہر کسی کے پیچھے ہی لگ جائیں جب تک وہ کچھ دے نہ اور اس کی جان ہی نہ چھوڑے. اسی سے وَمَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، غنا کا سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے لوگوں سے مستغنی کر دے، کسی مخلوق کا مجھے محتاج نہ کرنا، تو یغنیہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے لوگوں سے مستغنی کر دیتے ہیں، لوگوں کا محتاج نہیں کرتے اس کو.
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں یہ ترغیب دی ہے کہ لوگوں یہ اللہ سے دعا مانگا کرو کہ جو تمہارے پاس ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر قناعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین رب قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت عطا فرما دے۔ وبارک لی فیما اعطیتنی، اور جو آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت کا سامان پیدا فرما دے۔ اور حضور نے تیسری نصیحت یہ فرمائی وما اوطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، کہ اے میری امت والو، کسی شخص کو بھی جو خوبیاں عطا کی گئی ہیں اللہ کی جانب سے، جو اچھی صفات عطا کی گئی ہیں، فرمایا ان ساری خوبیوں سے، ان ساری صفات میں سے سب سے بڑھیا، سب سے اچھی خوبی اور سب سے زیادہ وسعتوں والی خوبی وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ جس کو صبر اللہ نے عطا کر دیا ہے تو یہ سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صفت اور سب سے بڑی خوبی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ سے، حضور نے فرمایا وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ، جو صبر کی کوشش کرتا ہے، مشکل حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، لیکن ان پر وہ ڈٹ جاتے، صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یصبرہ، اللہ اس کو صابر بنا دیتے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے صابر بنا دیا تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ پھر اس صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کی مدد ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی مقولہ ہے، فرمایا من صبر ظفر، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو صبر کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں فرمائی ہیں کہ اللہ سے عافیت مانگو، اور جو سوال سے بچتا ہے اللہ اس کو سوال سے بچا دیتے ہیں، اور جو اللہ سے استغنا مانگتا ہے کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا مخلوق میں سے، اللہ اس کو لوگوں سے مستغنی کر دیتے ہیں۔ اور جو صبر اللہ سے مانگے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ پیاری پیاری صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تو حدیث